السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ رواہ البخاری۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنے گاؤں سماج میں، علاقے میں مسلمانوں کے اندر ایک عید کی کیفیت اور صورت 12 ربیع الاول کے دن دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہم اور آپ مل کر جشن منائیں، خوشی منائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے دن کو جشن کے طور پر منائیں، اس میں ہمیں اجر ملے گا، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ میرے دوستو، صحیح احادیث کی روشنی میں اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ عید میلاد النبی سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور عید میلاد النبی سے نبی کی قلب کو اطمینان ملتا ہے، اور یہ محبت کے اظہار کا ایک سچا اور پکا عقیدہ ہے، تو ہم کو آپ کو پھر ڈھونڈنا ہوگا نبی علیہ السلام کے دور کے مسلمانوں کی زندگی کو، کہ صحابہ کرام کی زندگی کو، تابعین، تبع تابعین کی زندگی کو، کہ وہ لوگ کس طرح ربیع الاول کے مہینے میں، اس زمانے میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام تھے، زندہ تھے، اور آپ کے سامنے بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور آپ کے اس دنیا سے وفات پانے کے بعد آپ کے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا۔ تو ہمیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ نبی کی حیات میں ربیع الاول کا مہینہ آیا تو 12ویں تاریخ کو نبی علیہ السلام نے کون سا عمل کیا، یا پھر صحابہ کرام کے زمانے میں جب 12ویں تاریخ آئی ربیع الاول کی تو اس زمانے میں صحابہ کرام نے کون سا عمل کیا، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے دور میں جب یہ مہینہ آیا اور اس مہینے کی 12 تاریخ ہوئی یا مہینے کا چاند نظر آیا، تو مسلمانوں کے اندر وہ کون سا عمل رواج پایا کہ جسے ہم اور آپ اختیار کریں؟ میرے دوستو، جب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن نہ تو نبی علیہ السلام نے اور نہ ہی صحابہ کرام نے، نہ ہی تابعین نے، نہ ہی تابع تابعین اور محدثین عظام نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس قدر جلوس کا، جلسے کا، جشن کا اہتمام کیا جس طرح آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ آج کے نام نہاد مسلمان جس طرح آج جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، میلادوں کا اہتمام کرتے ہیں، کھان پیان کا اہتمام کرتے ہیں، یا کپڑوں کے پہننے کا انتظام کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہننا، یا اس طرح اچھے اچھے پکوان کھانا کھلانا۔ میرے دوستو، جب نبی کی زندگی ہی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی شکل میں موجود نہیں ہے، لہذا جو عمل موجود نہیں ہے وہ عمل کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر خود بیان فرما دیا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو جشن کے طور پر منا کر، عید منا کر، خوشی منا کر، کھلا پلا کر، اچھے کپڑے پہن کر جب ہم اس طرح اظہار محبت کریں گے تو ہمیں اجر ملے گی، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے بندو، ذرا سوچو اور سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح عمل کرنے والوں کو اجر نہیں سوائے گناہ کے، گناہ ملے گا، نیکی نہیں ملے گی، اجر نہیں ملے گا، اجر نہیں، ثواب نہیں ملے گا، ان کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دے دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میرے امت کے لوگوں ذرا سن لو، میری تعریف میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، یعنی میری شان میں غلو نہ کرنا، میرے مرتبے کو، میرے مقام کو اس طرح اونچا نہ کرنا جس سے غلو ثابت ہو۔ نبی علیہ السلام نے خود منع فرمایا ہے۔ اور میرے دوستو، ہم اور آپ کتنی طاقت لگا لیں، کتنی بھی طاقت لگا لیں، نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو کیا اونچا کر سکتے ہیں؟ اونچا کرنے والے، پیدا کرنے والے نے، نبی بنانے والے اس اللہ نے اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو اتنا اونچا کر دیا کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن میں یہ کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کر دیا ہے، بہت بلند کر دیا ہے۔ میرے دوستو، کیا سوچتے ہیں کہ نبی کی شان میں، تعریف میں ہم کچھ غلو کر جائیں تو ہم جو ہے نبی کے مقام کو بڑھا دیے؟ نہیں، ہم اور آپ نہیں بڑھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ گھٹانے والے، بڑھانے والے اس رب نے نبی کے مقام اور مرتبے کو اتنا بڑا کر دیا ہے، اتنا اونچا کر دیا ہے، یہ قرآن کے اندر ہی آیت نازل فرما دیا اور یہ کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کی یاد کو بلند کر دیا ہے، آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے۔ اور دیکھیے کتنا اونچا کیا ہے کہ جب بھی 5 وقت کی نمازوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، تو اسی کے معن بعد ہم اور آپ، ہمارے آپ کے مؤذنین کیا کہتے ہیں، کیا پکارتے ہیں معلوم نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم اور آپ کیا مقام بلند کریں گے، تعریف بیان کریں؟ بے نمازی، دغابازی، دھوکے بازی، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور نبی کی تاریخ پیدائش میں جشن منا کر، خوشی منا کر اظہار محبت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، برا نہ ماننا، جشن منانے والوں سے پوچھنا، جس دن جلوس نکالتے ہیں اور جلوس میں جتنے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اس شریک شرکا میں ذرا پوچھنا تو صحیح، کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کر کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں؟ میرے دوستو، اگر 1000 آدمی جلوس میں شریک ہے تو اس میں 100 آدمی بھی فجر کی نماز پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اگر 500 آدمی ہے تو 50 آدمی بھی فجر کی نماز پڑھ کر کے شریک ہونے والوں میں سے نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، نماز نہیں پڑھو گے، جس نماز کے لیے آواز دیتے ہوئے مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جو نبی کے مقام کو نہ پہچانے، صرف ڈھونگی طور پر ایک ڈھونگ رچ کر کے جشن میں شریک ہو جائے، میلاد میں شریک ہو جائے، جلوس میں آ جائے، کھان پیان میں شریک ہو جائے اور یہ کہہ لے کہ ہم پکا سچا مومن ہے، پکا سچا مسلمان ہے، میرے دوستو تو کافی افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستو، اس دن کے آنے سے پہلے نبی کی سچی اور حقیقی اتباع پیروی کرو، اور نبی نے اس طرح کے جلوس سے منع فرمایا ہے، لہذا اس طرح کے جلوس کا اہتمام نہ کرو، اور اس طرح جلوس نکال کر کے، جلسے منعقد کر کے، میلاد کی محفلیں جمع کر کے، کھا پی پلا کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نیکی کا مستحق ہو جائیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی نہیں، آپ کا عمل تو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں 23 سالہ نبوتی زندگی میں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں ربیع الاول میں پیدا ہوا، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں اپنے جو ہے میلاد پر، اپنی خوشی جو ہے پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی نے نہیں سکا، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور بڑے بڑے صحابہ کرام نہیں میلاد منا سکے، تو آج ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ ائمہ کرام جن کی اتباع اور تقلید کی جا رہی ہے، جن کے قول و فعل پر لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کے قول و فعل کو ترجیح دیتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کو بھی ٹٹولو اور دیکھو تو ان کی زندگی میں بھی میلاد نہیں ہے، وہ جشن نہیں منائے، جلوس نہیں نکالے، اور اس طرح کے جو ریا نمود کے کام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گاؤں سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ماحول میں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ دین کے اندر، شریعت کے اندر ایک نئی ایجاد
ہے اور جو دین میں شریعت میں نئی ایجاد کرے گا. میرے دوستو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث آپ کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی بھی آدمی، ایمان والوں میں کوئی بھی آدمی جو ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، جس پر ہمارا آرڈر نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو مردود فہو رد، وہ مردود کام ہے، وہ مردود عمل ہے. تو جشن منا کر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور نبی ہم کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اچھا کام نہیں ہے، وہ مردود کام ہے. کیونکہ جشن نبی نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین تبع تابعین نے نہیں منایا، ہمارے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کرام نے نہیں منایا. تو پھر ہم کیوں اس طرح کے جلوس نکال کر کے جشن میلاد کے نام پر ڈھونگ رچ رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور اتنی گمراہی نعوذ باللہ من ھذا، من گڑھت موضوع روایتیں پیش کر کے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جلوس کی محفل میں شریک ہو گیا اگلے سال تک کی ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. نعوذ باللہ ھذا، استغفر اللہ. اس طرح کی کوئی روایت، کوئی دلیل صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کا ہے جو شیعیت اہل تشیع سے اسلام کے ماننے والوں میں آیا ہے، اور مسلمانوں نے اس کو بغیر چوچرا کے، بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے اس کو اختیار کر لیا ہے. میرے دوستو چھوڑو، یہ تحقیقی دور ہے، ہر بات کی تحقیق اور ریسرچ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. میرے دوستو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو نبی کے سچے محبوں میں اور نبی سے سچی محبت کرنے والوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل اور داخل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.